تو انشاءاللہ آج کے حلقہ میں ہم گناہوں کے اثرات پہ بھی بات کریں گے کہ گناہوں کے ہماری زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, بیکاز دا ہارٹ ہیز بیکم ڈارک. دیر از ڈارکنیس ان دی ہارٹ, دیر از ڈارکنیس ان دا مائنڈ. ان کلاؤڈس کو ہم نے دور کرنا ہے, گناہوں کے کلاؤڈ سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے, ہم نے نکلنا ہے اس روٹین سے. موٹیویٹ یور سیلف, آپ نکل سکتے ہیں گناہ کی زندگی سے. اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے حوالے سے. دیر آر مینی کانسیکوینسز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں, تو میں ان میں سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دا فرسٹ کانسیکوینس, اینڈ دس از اے ویری ویری ڈینجرس کانسیکوینس, being deprived of knowledge. کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتہ ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے, ادروائز دین کا نالج نکل جاتا ہے. اگر آپ دائی ہیں, اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں, اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں, تو پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لے گا, اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا. یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں. دین کے نالج کی بات کر رہا ہوں. سو پلیز ڈو ناٹ کاز ڈسٹرکشن ٹو یور سیلف. گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے, یہ لائٹ چھین نہ لے. نمبر 2, being deprived of provision. رزق میں قلت ہونا. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے, اچھے دوست بھی رزق ہیں, اچھی بیوی اچھا شوہر بھی رزق ہے, بچے بھی رزق ہیں, ٹائم میں برکت بھی رزق ہے. ہمارا تو رزق کا کنسیپٹ صرف پیسہ ہے نا, رزق بہت واسٹ کنسیپٹ ہے. being deprived of رزق of provision, سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی. خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. The fourth consequence, again very deadly consequence, things becoming difficult for that person. گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی. یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی, دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی, تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی. چیزیں آئی جا رہی ہیں, پریشر آیا جا رہا ہے, ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے. ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے, ایک طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے, ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا, ہاسپٹل جانا پڑ گیا, ایک طرف سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہو سکتے ہیں, ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ پنشمنٹ ہی ہے, لیکن ان موسٹ کیسز وین تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ دین اٹس ٹائم ٹو ڈو استغفار. کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, ایک طرف سے پرابلم آئی وہ حل ہوئی, دوسری طرف سے آ گئی, ابھی وہ ہو رہی تھی تیسری طرف سے آ گئی. اٹس ٹائم یو ڈو سجدہ, یو سبمٹ ٹو اللہ, یو سے یا اللہ بس یا میرے رب مجھے معاف کر دے. نمبر 5th consequence, the sinner will find darkness in his heart according to ابن القیم. اور یہ بہت سی احادیث سے ڈیرائیوڈ شدہ کانسیپٹ ہے. what is meant by darkness in heart? ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کی زیادہ چاہت ہونا اور نیکی سے کنسٹرکٹڈ فیل کرنا, نیکی کے حوالے سے, نیکی کے حوالے سے بہت ہی ریزسٹنس فیل کرنا دل میں. اور ڈارکنس سے ایک اور مراد ہے اسکالرس, ڈارکنس سے مراد ہے کنفیوژن. جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا اس کی کنفیوز اسٹیٹ ہوتی ہے. یو مسٹ ہیو سین, آپ اس سے بات کریں یو ول ریئلائز کہ پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے. ہی از آل کنفیوزڈ اور شی از آل کنفیوزڈ. گناہوں کو ڈیفینڈ کرنا, غلط اعمال کے ڈیفینس میں عجیب و غریب دلائل لے کر آنا اور پھر اپنی کنفیوژن کی وجہ سے انوویشنز میں پڑ جانا, مزید گناہوں میں پڑ جانا, دیٹ از the darkness in the heart, confusion in the heart, and that's because of the sins. استغفار کریں. اس یہ کنفیوژن ختم ہوگی, آپ کو حق نظر آئے گا, باطل نظر آئے گا. بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے یار this person is all confused, they are not making any logic at all. So please یہ ڈارکنس کو ختم کریں with the obedience of Allah. Number 6 consequence of sin, deprivation of worship and obedience. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کی عبادت سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے.
اور اس سے بڑی ڈیپریویشن اور کیا ہو. کبھی کبھی سینس کے کانسیکوینس بہت ہی سیریس آتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کا سن ایکسپوز ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ اس سن کی وجہ سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، فزیکل حادثہ. لیکن کبھی کبھی سن کا کانسیکوینس یہ بھی ہے کہ آپ عبادت میں ملوث تھے. مثال کے طور پہ آپ پہلے جماعت سے نماز پڑھے تھے، لیکن اب آپ جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. پہلے آپ ٹائم پہ نماز پڑھے تھے، اب نہیں پڑھے. پہلے آپ سنتے پڑھتے تھے، پہلے آپ بہت سے نوافل ایکٹس میں ملوث تھے، اب وہ بھی نہیں کر رہے. تو اوبیڈینس سے تو آپ گئے نا. اور یہ بھی بہت بڑا ایک کانسیکوینس ہے سن کا اور پنشمنٹ. The seventh consequence is that sin breeds sin. گناہ ایک اور گناہ کی طرف بریڈ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اس کی روٹین ہی گناہ بن جاتی ہے، اور پھر اسے سمجھ ہی نہیں لگتی، اسے احساس ہی نہیں ہوتا وہ گناہ کر. اب بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں، یہ تو چھوٹا سا گناہ یہ کرتے ہیں. لیکن وہ چھوٹا سا گناہ دوسرے کی طرف لیڈ کرتا ہے، وہ دوسرا تیسرے کی طرف، پھر چوتھے کی طرف، یہاں تک کہ وہ گناہ لیڈ کرتے کرتے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اینڈ نمبر 8، اگین اے ویری ڈیڈلی کانسیکوینس، دیٹ سنس ویکنز ول پاور. یقین کیجئے گناہ ہماری باڈی لینگویج صاف نظر آ جاتا ہے کہ انسان آج ڈاؤن ہے، اس کی ول پاور ڈاؤن ہے، اس کی فیصلے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ میں ملوث ہے. یہ بہت نیچرل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ روح ویک ہو جاتی ہے، اور فیصلے کا تعلق، ڈیسیژن میکنگ کا تعلق، ول پاور کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اینڈ نمبر 9، دیٹ از دا سیکنڈ لاسٹ، از بیکمنگ ڈیسینسٹائزڈ. گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، نیکی نہیں لگتی، گناہ نہیں لگتا. ہم کسی کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے فراڈز کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو مس یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دل ڈیسینسٹائز ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے. اینڈ لاسٹ اینڈ اگین ویری ڈیڈلی سن، ویری ڈیڈلی کانسیکوینس از ران. واٹ از ران؟ کورنگ آن یور ہارٹ. سورہ مطففین میں اللہ کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. Nay, on their hearts is raan because of their sins. یہ ران، یہ کورنگ انہیں ٹروتھ دیکھنے نہیں دیتا. اس لیے بہت استغفار کریں، گناہوں سے بچ جائیں بردرز اینڈ سسٹرز. گناہوں کی لائف کو خیر آباد کہہ دیں. there is always hope, there is always hope. اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نو نہیں کریں گے. گو ٹو یور لارڈ، اللہ سے بات کریں، اللہ کو کہیں مجھے نکال لیں یا رب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، گناہ ہمارے لیے کراہت انگیز ہو جائے اور نیکی ہمارے لیے بہت چاہت والی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر فار بینگ ود می. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک. ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.